اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں، شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم، جن کو اپنے تبحر علمی پر بڑا ناز ہے، دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں غچہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ تو وقت کا ضیاع ہے، میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں۔ یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو، اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو عارفی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور، آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکیں اور میں نے ایسا بھیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 روپے میرے لیے کچھ نہیں ہے، منظور ہے، جاؤ۔ تو وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا، گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرط بد لگا کر آیا ہوں۔ میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلتے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا۔ لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں اور بہمنی سلطنتوں پر حملے کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے پیادہ یعنی پیدل سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے منکے گلے میں ڈال لیے، اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے شہر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ گانے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے ہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اسی ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں۔ ایک سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں نہ توڑ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کر لیں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا گیا ان کے پاس، سلام کیا اور کہا، حضور، میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا، اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی، اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گیا۔ مفتوح جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے،
بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود کہ وہ ٹوپیاں سیکھے اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا عمامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوتے تھے۔ اس نے جا کر عمامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا۔ دست بستہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ 2 پرگنے کی معافی اور 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کے اوکاڑا اور پتوکی ہیں، وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا بابا یہ ہمارے کس کام کی چیزیں ہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا، اور بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر متمکن ہو کر ایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، عین اسی وقت کندن بہروپیہ اسی طرح کے منکے پہنے آیا۔ شہنشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جناب عالی میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ اس نے کہا تم وہ ہو؟ اس نے کہا ہاں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپیہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب میں نے آپ کو 2 پرگنے اور 2 قصبے کی معافی دی، جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت انکار کیوں کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کر سکتا تھا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ اشفاق احمد ایک درویش اور صوفی مزاج آدمی تھے، اس لیے ان کے ہاں عاجزی کا عنصر غالب ہے۔ اس میں وہ خانقاہوں اور درباروں کی اہمیت کا ذکر فرماتے ہیں۔ انسان جب اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو وہ بابوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے زاویہ کہتے ہیں، کچھ رباط کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی تقلید میں پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی کے تجربات اور اسباق جو ہمیں زاویہ سے ملتے ہیں، ان کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے۔ کوشش ہے کہ اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی رہیں اور طبیعت کا بوجھ یہاں دور ہو سکے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ اصل زاویہ تو نہیں ہے، لیکن سپرٹ وہی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو خواتین و حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا زاویہ 2 نمبر ہی صحیح، بے شک بہروپ ہی صحیح، تو آپ دعا کریں اس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسئلے، کچھ ایسی پیچیدگیاں، کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں جو کسی اور طرح سے نہیں ہو پاتے۔ ویڈیو پسند آئے تو ظہوری ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ مزید آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ والسلام۔